أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے بیان ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے. اب یہ سورۃ الکہف کے اندر جس واقعے کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا، وہ مشہور واقعہ جون سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس مقام کے اوپر. اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا جون سے. تو اب اصل میں یہاں سے سورۃ الکہف کے اندر جو کفار مکہ کا میں پیچھے آپ کو بتایا تھا اس سورت کے انٹروڈکشن میں، کہ کفار مکہ کو اصحاب کہف کے قصے پر بہت حیرت ہوئی تھی، تو انہوں نے اس پر بڑا تعجب کا اظہار کیا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان کہ حضور کو امتحان میں ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اصحاب کہف کا سوال کیا تھا، اگر آپ کو پچھلا وہ لیکچر یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ہماری نشانیوں میں سے، پہلی بات تو یہ ہے، کیا تم ہماری نشانیوں میں سے صرف اصحاب کہف کے واقعے کو ہی بہت بڑی اور تعجب خیز نشانی سمجھتے ہو؟ صرف ایک اصحاب کہف والا جو واقعہ ہے، اصحاب کہف کے جو لوگ ہیں، کیا تم اسی نشانی کو بہت بڑی نشانی سمجھتے ہو ہماری نشانیوں کے اندر جو ان سے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور یہ سمندر اور یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. جیسے پچھلی آیات میں بھی ذکر گزرا کہ یہ زمین اور اس کی زینت اور اس کا حسن و جمال جو ان سے ہے، ہم نے زمین کو کیسا خوبصورت بنایا جو ان سے ہے. تو تم صرف اس اصحاب کہف والا جو واقعہ، تم اس کو ایک بہت بڑی نشانی سمجھتے ہو. ہماری تو ہر نشانی بہت بڑی ہے، ہر نشانی جو ان سے ہے. تو اصل میں قریش میں سے ایک آدمی تھا جس کو نضر بن حارث، اس کی عادت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا. وہ بندہ، وہ ایک علاقہ ہے ہیرا کا، وہ وہاں جاتا اور وہاں سے رستم اور سہراب کے قصے سنتا، وہ کہانیاں سنتا. کیونکہ مکہ کے جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ویسے بھی یہ کوئی صاحب کتاب نہیں تھے، مشرکین تھے. اور مدینہ طیبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے، وہ بھی اہل کتاب تھے. تو اب یہ رستم اور سہراب کے قصے سنتا. تو پھر جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کو بیان کرتے اور پچھلی امتوں کے قصے بیان کرتے تو یہ بندہ بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اے قریش، ان سے زیادہ تو میں تمہیں اچھے قصے سنا سکتا ہوں، ان سے زیادہ مزیدار قصے تو میں تمہیں سناتا ہوں، تم ان کے قصے، پرانے نبیوں کے قصے جن سے سن رہے ہو، میں تمہیں سناتا ہوں اس سے زیادہ۔ اور پھر وہ روم اور فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہے جن سے۔ اچھا، اب قریش نے اس بندے کو، اس کو اور عقبہ بن معیط کو مدینہ منورہ میں جو یہود کے علماء تھے ان کے پاس بھیجا، کیونکہ قریش پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی بات کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا وہ جواب کہاں سے دے سکتے تھے؟ تو انہوں نے نہ ایک اس بندے کو، کیونکہ یہ حضور کو بہت تکلیف دیتا تھا، دوسرا عقبہ بن ابن معیط کو انہوں نے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ انہوں نے کہا تم جو یہودیوں کی علماء ہیں نا، تم ان کے پاس جاؤ کہ، اور ان کو بتایا کہ بھی تم جا کر ان سے پوچھو کہ تم لوگ اہل علم ہو اور ہم جو ان سے ان پڑھ لوگ ہیں، تو یہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم بتاؤ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نبوت کے دعوے میں سچی ہیں جو ان سے۔ اب یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ ان سے نہ 3 سوال کرو، 3 سوال۔ ایک سوال تو ان سے ان نوجوانوں کے متعلق سوال کرو جو پہلے زمانے میں ایک غار میں گئے تھے، ان لوگوں کے متعلق پوچھو۔ اچھا، پھر ان سے اس بندے کے متعلق پوچھو جس نے روئے زمین کے تمام مشارق و مغارب کا سفر کیا تھا، پوری روئے زمین کا سفر کیا۔ تیسرا ان سے روح کے متعلق پوچھو، روح کے متعلق۔ تو اگر تو وہ تمہارے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ سچے رسول اور نبی ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ اور اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں، ان نوجوانوں کا جو غار میں گئے تھے، اس شخص کا جس نے زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کیا، اور روح کے متعلق وہ سوال نہ، ان سوالوں کی وجہ، تو پھر سمجھ لینا کہ نہیں، یہ معاملہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ جس کا تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیں۔ اب نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط مکہ میں آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا، کل وہی آ جائے گی تو میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ کے ذہن میں نہ آیا، آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، کہ مجھے کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، تو آپ بھول گئے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی آپ کے بھلا دیے جانے میں جو ان سے۔ تو اب وہی رک گئی، آپ نے تو فرمایا کہ کل وہی آ جائے گی، تم آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا تینوں قصوں کے متعلق جو ان سے، تینوں باتوں کے متعلق۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ اب جو قریش کے اندر کافر تھے یہ آپس میں چائے مگوئیاں کرنے لگے کہ آپ اگر سچے نبی ہوتے، حق کے اوپر ہوتے، رسول ہوتے، تو آپ نے تو کہا تھا کل آنا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ کل کو تو گزرے ہوئے آج 15 دن گزر گئے، تو آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ظاہر ہے جب یہ باتیں پھیلتی ہیں، حضور تک باتیں پہنچیں تو حضور کو تکلیف ہوئی، حضور کو تکلیف ہوئی، جن سے حضور کو رنج ہوا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس صورت کو لے کر نازل ہوئے، اس صورت کو لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں اصحاب کاف کی اور ذوالقرنین کی بھی خبر ہے، جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ اور روح کے متعلق جو سوال تھا، پچھلی صورت جو سورہ بنی اسرائیل گزری اس کے اندر روح کا جواب بھی پہلے ہی یعنی یہ عطا ہو چکا تھا۔ یعنی یہ دونوں صورتیں لگتا ایسی ہے جیسے کہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جو 3 سوال حضور سے پوچھے گئے تھے ان نوجوانوں کے متعلق اور اس بندے کے متعلق اور
روح کے متعلق جون سے ہے، تو روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر گزرا، اور اب اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اس صورت کے اندر یہ ذکر گزرے گا۔ تو یہ دونوں لگتا ایسے ہے کہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ حضور نے جو آیات سورہ بنی اسرائیل کے مطابق سمجھی ان کو وہاں پر رکھوا دیا، اور جن کو اس صورت کے مطابق سمجھا ان کو ایسے یہاں رکھوا دیا۔ اس لیے ایک واقعے کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی، اور دو واقعوں کی تفصیل جون سی ہے وہ سورۃ الکہف کے اندر جون سی ہے آ گئی جون سی ہے۔ تو حضور نے اس لیے ان کو جون سا یہاں رکھوا دیا۔ اب یہ جو فرمایا گیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ ان کو بھی نشانی فرمایا گیا ہے، مگر ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میری نشانیوں میں سے صرف یہی ایک نشانی ہے، گو کہ یہ بھی میری زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے، اصحاب کہف کا، اور اسے اللہ نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے، اصحاب کہف کے قصے کو جن سے، کیونکہ یہ جو قصہ ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں بھی ہیں اور نصیحتیں بھی ہیں، وہ آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رقیم جو ہے اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں، جس وادی کے اندر رقیم اس وادی کا نام ہے۔ اذ اول فتیت الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ اب جب ان نوجوانوں نے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں فتح، نصرت اور رزق اور ہمیں معافی اور مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب عطا فرما۔ تو اصحاب کہف انہوں نے یہ اس جگہ کی تعبیر ہے، اس کی تفسیر ہے جہاں انہوں نے یہ دعا کی۔ اب وہ کتنے لوگ تھے؟ وہ 7 لوگ تھے، اصحاب کہف جو ہیں 7 لوگ تھے۔ ہاں، ان کے ناموں کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر جو خازن میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام تھے مکسلمینہ، یملیخہ، مرتونس، بیبونس، ساری نونس، کشویت نونس، زو نوانس، کتمیر ان کے کتے کا نام تھا، کتمیر ان کے کتے کا نام تھا، اور یہ باقی 7۔ لیکن ان ناموں میں اختلاف ہے کتابوں کے اندر، مگر ایک تفسیر کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا جس میں یہی نام آئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اصحاب کہف کے نام جو ہیں یہ ان بزرگوں کا ذکر ہے جن کے ناموں میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ تھے، ان کے ناموں میں بھی، اور اکابر جو بزرگان دین اور اولیاء کرام ہوئے انہوں نے ان کے ناموں کے بڑے فائدے اور خواص بیان کیے ہیں۔ ان ناموں کے یہ جو 7 اللہ کے ولی تھے، تو اکثر بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جو اولیاء کرام اصحاب کہف ہیں، اگر ان کے ناموں کو لکھ کر کسی دروازے پر لگا دیا جائے تو جس مکان کے دروازے پر ان کے نام لکھ کر لگائے جائیں وہ مکان، اس میں آگ نہیں لگتی، اس مکان میں کبھی آگ نہیں لگتی، اور اگر مال دولت سرمایہ میں رکھ دیا جائے تو وہ مال چوری نہیں ہوتا، اور جس کشتی یا جہاز میں ان کے نام لکھ کر لگا دیے جائیں وہ سمندر میں یا دریا میں غرق نہیں ہوتا۔
اور اگر کوئی شخص غائب ہو جائے تو وہ ان ناموں کی برکت اور عمل سے واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی گودام یا کسی ایسی جگہ پر آگ لگی ہو، ان کے نام وہاں پر لکھ کر لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ جگہ اس جو آگ بجھ نہ رہی ہو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ بے شمار علماء نے، اولیاء نے، بزرگان دین نے صرف ان کے ناموں کی برکت، جن کا قصہ اب شروع ہو رہا ہے، جن کا واقعہ اب قرآن کے اندر شروع ہو رہا ہے، سورۃ الکاف کے اندر جن کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے، ان کے ناموں کی برکت اور ان کے ناموں کے خواص جو ان سے ہیں اور ان کے ناموں کے جو فوائد ہیں جو بزرگان دین نے، علماء کرام نے، مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ بہرحال ان کے صرف جو نام ہیں وہ حاجت براری کے لیے اپنا اثر اور تاثیر رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کے صرف نام، جیسا کہ امام ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی شریف میں علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور ارکان کے اوپر عمل کرنے کا۔ جس نے دل سے پہچان لیا، زبان سے اقرار کر لیا اور ارکان پر عمل کر لیا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی ہیں اس کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، یہ ایمان ہے۔ تو راوی اس حدیث کے جو ہیں ابو صلت حربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے یہ نام عن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین اور امام حسین اور امام علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ 7 نام کسی پاگل پر پڑھ کر دم کر دیں تو وہ پاگل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی شریف کے اندر میں نے یہ آپ کو یہ حدیث سنائی جون سی ہے، اور راوی ابو صلت حربی نے فرمایا صرف اس حدیث کی جو اسناد، سند کی سند ہے، اس کے اندر جو نام آئی ہیں، صرف ان ناموں کو کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں وہ پاگل ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے یہ فرمایا جو ان سے۔ لہٰذا یہ میں نے آپ کو مثال اس حدیث کی صرف اس لیے دی کیونکہ اصحاب کاف کے ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ مقسلمینہ یملیخہ مرتونس بیبونس ساری نونس کشفیت نونس زو نوانس، 8واں ان کا کتا کتمیر۔ لہذا تمام سلسلوں میں نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی اور بزرگوں کے خانوادوں میں ان ناموں کے تعویذات، ان ناموں کے عملیات بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ ان کا اسی آپ شجرہ طریقت دیکھ لیں، شجرہ شریف جون سی ہے کہ کسی بھی سلسلے، نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، کسی بھی سلسلے کی گولڈن چین، شجرہ طریقت جو تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ خدا کا نام نہیں بلکہ بندگان خدا کے ناموں کا ورد کیا جاتا ہے شجرہ طریقت کے اندر، اور بندگان خدا کے وسیلے سے مناجات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے اللہ کے۔ تو ان کے ناموں کے اندر، اصحاب کاف کے ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت رکھی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک اب یہ واقعہ ہے کہاں، کیا اس کا ایک کانٹیکسٹ، پرسپیکٹو کیا ہے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اصحاب کاف والا، آگے اس کا واقعہ کل سے تفصیل سے شروع ہوگا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف کا جو واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ اصحاب کاف کا جو واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر تشریف لے جانے کے بعد یہ رونما ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے زمانے کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ہوئے، اور اس کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہودیوں نے اس تفصیل کو بڑے طریقے سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ مگر یہ واقعہ کہ جس زمانے میں بھی رونما ہوا اصحاب کہف کا، یہ تو اصل حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، مگر مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف جو ہیں یہ افسوس نامی ایک شہر کے شریف اور معزز اور ایماندار لوگ تھے۔ یہ ایک شہر ہے افسوس جو ان سے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو افسوس لکھا گیا ہے، یہ افسوس کیونکہ میں ان کے مقام کے اوپر گیا ہوں، یہ ٹرکی کے اندر ایک شہر ہے ازمیر سے کوئی 60-70 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے افسس، جس کو یہ افسوس کہا جا رہا ہے۔ اس افسس کے علاقے میں کیو آف دا سیون سلیپر، اصحاب کہف کی وہ غار آج بھی موجود ہے جو ان سی ہے، مگر اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو مقام ہے یہ کتنی جگہ پر ہے۔ مگر ٹرکی کے اندر جہاں ان کا مقام ہے، میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے اور میں اس جگہ پر گیا ہوں۔ تو یہ افسوس جو لکھا ہے، میرا خیال ہے کیونکہ اس سارے علاقے کا نام افسس ہے، آج بھی افسس ہے، شاید یہ افسس وہیں سے ہے۔ تو ان کے زمانے میں اصحاب کہف کا جو زمانہ تھا، ان کے زمانے میں دقیانوس نام کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو مجبوراً بت پرستی پر مجبور کر دیتا تھا زبردستی، اور جو بندہ بت پرستی پر راضی نہیں ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ بندہ، یہ جو دقیانوس نامی بادشاہ تھا، اب اس کے ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے، کیونکہ جو بندہ بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو یہ بادشاہ قتل کر دیتا تھا۔ تو اس لیے اصحاب کہف وہاں سے بھاگے، اور قریب ایک پہاڑ تھا جس کی غار کے اندر انہوں نے جگہ لی، یہاں جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے وہ غار والے جون سی، تو وہاں اس غار کے اندر اصحاب کہف جا کے سو گئی، مگر وہ 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی سونے والی حالت میں رہے۔ اچھا، بادشاہ کو جستجو سے، بادشاہ کو جب اس نے پتہ کیا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ جو 7 بندے ہیں یہ تو ایک غار کے اندر میرے ہی علاقے کے اندر، تو اس نے کہا کہ اگر وہ 7 بندے اس غار کے اندر ہیں تو باہر سے ہی جا کر فوراً سپاہیوں کو اور اپنی فوج کو، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اس نے کہا پوری غار کو سیل کر دو اور بند کر دو، یہ اندر ہی ختم ہو جائیں، یہ اندر ہی ختم ہو جائیں، اندر ہی مر جائیں، اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے، جن سے یہی ان کی سزا ہے کہ یہ بت پرستی سے دوڑیں اور بھاگیں۔ اچھا، اب اس نے جس عملے کو حکم دیا نا کہ اس دیوار کو سیل کر دیا جائے اور اس کو کانکریٹ کر دیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، ان کے اندر ایک نیک آدمی بھی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ان اصحاب کہف کے جو نام تھے اور ان کی جو تعداد تھی، وہ کتنے لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے اور پورا واقعہ، اس نے ایک رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر اس نے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر اس نے محفوظ کر دیا۔ وہ نیک آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ بت پرستی سے دوڑے ہیں اور وہاں چھپے ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ دیکھ، اس نے اس کو سارا کانکریٹ کرا دیے کہ یہ ان کی قبر بن جائے، یہ باہر ہی نہ نکل سکیں جو ان سے اصحاب کا۔ اس نے وہ ساری ڈیٹیل لکھی اور اس نے ایک صندوق کے اندر اس کو محفوظ کروایا، اور اس نے وہ وہیں دیوار کی بنیاد کے اندر اس نے وہ محفوظ کر دیا، اور اسی کی ایک کاپی اس نے ایز اٹ از، ایک تختی جون سی ہے وہ شاہی خزانے میں بھی کسی خاص جگہ پر اس نے محفوظ کروا دی۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد اب وہ جو بادشاہ تھا جس کے ڈر سے وہ بھاگے تھے، دقیانوس، تاکہ ایمان سلامت رہے جون سے، وہ مر گیا۔ زمانے گزرتے چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، اس بادشاہ کو مرے ہوئے، سلطنتیں بدلتی چلی گئیں، ایک سلطنت آئی، دوسرا بادشاہ، تیسرا، چوتھا، 5۔ اب ایک وقت ایسا آیا، بھئی صدیوں پہلے جو اس جگہ یہاں پر جو
انوائرمنٹ تھا یا جو دین تھا وہ آج ہو سکتا ہے اس وقت یہاں بت پرستی ہو، یہاں ہندو ہوں، سکھ ہوں، مگر آج جگہ جگہ مسجدیں ہیں، اسلام ہے۔ جب صدیاں گزر گئیں تو ایک نیک بادشاہ اب اس جگہ کا فرما روا ہوا جن سے، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے کہا یہ جاتا ہے تفسیروں میں کہ اس نے 68 سال جون سے اس نے حکومت کی، اور اس کے دور حکومت میں ہوا یہ کہ اس کے دور حکومت میں فرقہ واریت شروع ہو گئی۔ اب جب فرقے بنتے ہیں تو پھر وہ آپس میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ کو فرقہ واریت نظر آئے گی جون سی ہے، جگہ جگہ طرح طرح کے فرقے جون سے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ فرقہ واریت ہوئی تو اس فرقہ واریت کے اندر بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندر ایک پرومیننٹ فرقہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھا نہیں جا سکتا، جو بندہ مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت دوبارہ قائم کی جائے، قیامت آ جائے جن سے۔ اچھا، اب وہ اس وقت جو بادشاہ اب جو فرما روا ہوا وہ بادشاہ نیک تھا، بزرگ تھا، اس کے وجود میں بزرگی تھی۔ وہ ایک مکان کے اندر بند ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں بہت رویا اور بڑی اس نے دعا کی۔ اس نے کہا یا اللہ کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے میری جو رعایا ہے مخلوق کو، ان میں یہ جو ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے کہ مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین ان کو ہو جائے کہ ایک دن مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور قیامت آئے گی جو ان سی ہے۔ اچھا، اب یہ وہی دور تھا جب وہ ایک بند کمرے میں دعا کرتا تھا، راتوں کو سجدے کے اندر تڑپتا تھا، روتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک گڈریا، ایک بندہ، ایک شخص جو بکریاں چراتا تھا، اس کو وہ غار نظر آئی۔ اب اللہ نے اسباب پیدا کرنے ہوتی ہیں، اس کو وہ غار نظر آئی، تو اس نے سوچا کہ میں اپنی بکریوں کی جگہ کے لیے اور ان کو ایک شیلٹر دینے کے لیے میں اس غار کے اندر، یہ دیوار ایک پرانی سی بوسیدہ سی دیوار ہے، صدیوں پہلے کی دیوار ہے، اس کو ہٹاؤ اور اس غار کے اندر اپنی بکریوں کو رکھو۔ یہ اسباب بننے ہوتے ہیں۔ اب اس بادشاہ کی دعا کی قبولیت کا وقت تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور قیامت نے قائم بھی ہونا ہے جو ان سے۔ اس نے کیا کیا، وہ دیوار گرا دی، اور دیوار گرانے، اچھا اب جب ان لوگوں نے دیوار گرائی، اس شخص نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، تو ان کے اوپر دیوار گراتے وقت ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب بھاگ گئے۔ اب دیوار گر گئی اور 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جو زندہ کر دیا، دوبارہ سے نیند سے ان کو جگا دیا، ان کو اٹھا دیا۔ اب 300 سال کے بعد اصحاب کہف اٹھ رہے ہیں، طبیعتیں بھی حشاش بشاش، چہرے بھی تر و تازہ، چہروں پر شگفتگی اور زندگی کی ایک تر و تازگی ان میں موجود۔ ایک دوسرے کو سلام کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کر یملیکھا جو ان میں ایک صاحب تھے، ان کو کہا کہ آپ بازار جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، اور یہ بھی خبر لاؤ کہ دقیانوس کا کیا بنا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی صبح تو آ کے سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے ہیں، کتنا وقت گزرا ہے، آج ایک دن ہی گزرا ہے، آج آئے تھے یا رات کو آئے تھے، اب نیند سے بیدار ہوئے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ وہ تو اللہ نے ان کو سلایا تھا، قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ تو اللہ نے ان کو سلایا تھا، سلا دیا تھا۔ اچھا، اب ان کو یہ نہیں پتا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صبح آئیں۔ انہوں نے یملیکھا کو کہا کہ جاؤ، جا کر بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ اور دیکھو تو صحیح بیدروس کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ قتل اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ بت پرستی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ایک خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتے تھے جو ان سے۔ اچھا، اب جب یملیکھا بازار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بازار کے اندر نا اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے،
اسلامی علامات دیکھیں، چہرے بدلے ہوئے تھے، چہرے نئے نئے تھے. تعجب ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ایک دن کے اندر اندر یہ سارے مسلمان مجھے نظر آ رہے ہیں، چہرے تبدیل ہو گئے. کل جب ہم غار کے اندر آ کے سوئے تھے، ہم تو یہ ظالم لوگوں سے دوڑے تھے جو بت پرستی کرتے تھے. آج یہاں پر اسلام کا جھنڈا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے نشان دکھائی دے رہے ہیں. یہ کیا ہے جن سے؟ تو خیر سوچتے ہوئے ایک دکان کے اوپر گئے، ایک تندور کے اوپر کھانا خریدنے کے لیے. اب ان کی جیب میں جو سکہ تھا وہ کس دور کا تھا؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی دور کا سکہ ہے، جبکہ وہ دور گزرے ہوئے تو کئی صدیاں گزر چکی تھیں، کیونکہ وہ تو کئی صدیاں سوتے رہے. اللہ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا، وہ سوتے رہے. اب تو وہ حکومتیں بھی تبدیل ہو گئیں، سلطنتیں بھی تبدیل ہو گئیں، وہ سکے بھی تبدیل ہو گئے. جو سکہ آج سے 100 سال پہلے پاکستان میں تھا آج وہ موجود ہے؟ نہیں. آج کوئی اور آج وہ سکہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. آج نہیں چلے گا. اور جو سکہ 300-400 سال پہلے تھا وہ تو آج کوئی پہچانے گا بھی نہیں. جو 300-400 سال پہلے کا سکہ. انہوں نے جا کے اس تندور والے کو وہ سکہ دیا، وہ نوٹ. اس نے جب وہ سکہ دیکھا اس نے کہا کہ یہ تو مجھے صدیوں پرانا لگتا ہے، صدیوں پرانا، اور اس کے تو کوئی دیکھنے والا پہچاننے والا بھی نہیں ہے. تو اور یہ جو سکہ یہ تو خالص خزانے کا، سونے کا یا چاندی کا، یہ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگے. آج کل تو یہ سکہ چلتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا یا پرانے لوگوں سے سنا کہ یہ سکہ کبھی کسی زمانے میں یہاں پر چلا کرتا تھا صدیوں پہلے. تیرے پاس یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے یملیکھا کو پکڑ لیا، وہ جو اللہ کے ولی تھے، اور ان کو پکڑ کے حاکم کے پاس لے گیا. اچھا حاکم بھی نیک آدمی تھا. اس نے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ، سچ بتاؤ کہ خزانہ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ ہے؟ یہ سکہ تو اب چلتا ہی نہیں ہے جو تم روٹی اور سالن لینے کے لیے سکہ دے رہی ہو. انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں آیا، یہ میرا ہی روپیہ ہے، یہ میرا ہی سکہ ہے. تو اب وہ کوئی بندہ یقین نہ کرے، حاکم بھی نہ کرے. تو کیونکہ اس سکے کے اوپر جو سال لکھا ہوا تھا اس کو 300 سال گزر چکے تھے، جو سال سن لکھا ہوا تھا. اب وہ کہنے لگا حاکم کہ بھی آپ نوجوان ہیں اور سکے کے اوپر جو سن ہے یہ 300 سال پرانا ہے، اور ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے اس سکے کو نہیں دیکھا، تو تم یہ سکہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جن سے سچ بتاؤ، جن سے معاملہ کیا ہے. آپ فرمانے لگے کہ تم لوگ بتاؤ، صحیح بات بتاؤ تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ حاکم نے کہا دقیانوس، حالانکہ یہ تو ایک دن پہلے ہی اس کے ڈر اور خوف سے اس غار کے اندر جا کے چھپے تھے اور سو گئے تھے. اس نے کہا کہ اس نام کا تو روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہاں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں یا کسی جگہ کے اوپر، ہمیں معلوم ہے کہ صدیوں پہلے اس نام کا ایک بڑا بے ایمان بادشاہ گزرا ہے. تو آپ نے فرمایا کل ہی تو آپ فرمانے لگے صدیوں پہلے یملیکھا، صدیوں پہلے، وہ تو کل یہاں پر موجود تھا. اے حاکم، تو کہہ رہا ہے کہ صدیوں پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے جو بت پرستی نہ کرنے والوں کو قتل کر دیتا تھا. وہ تو کل موجود تھا یہاں پر جب ہم جا کر غار میں سوئیں. اس نے کہا نہیں، وہ حاکم نے کہا نہیں، وہ تو صدیوں پہلے تھا، اور وہ بھی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے جون سے. آپ فرمانے لگے نہیں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو میری غار کے اندر چلو، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ. کل ہی تو ہم جا کر غار میں اس بادشاہ کے ڈر سے گئیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بادشاہ ہے ہی نہیں. بہرحال اب حاکم اور اس شہر کے سردار اور ایک بہت بڑی مخلوق جون سی ہے، یہ مختلف تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، غار کے اندر جون سے وہ غار کے کنارے پر پہنچ گئے. اب اصحاب کہف نے یملیکھا کو بھیجا تھا، ان 7 اللہ کے جو ولی تھے، اپنے 6 وہیں پر تھے، ایک بندے کو بھیجا تاکہ کوئی بندہ ہم سب کو پہچان نہ لے، مگر وہ تو کوئی پہچان سکتا ہی نہیں تھا. وہ تو 300 سال کے بعد سامنے آ رہے تھے، جبکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم آج صبح آ کر سوئے تھے اور ابھی شام کو ہم اٹھ گئے ہیں، یا آج ہی ہم اٹھ گئے ہیں.
اب وہ سب اللہ کے ولی جو ان سے 6 کے 6 تھے اللہ کے ذکر میں گم ہو گئے کہ یہ اب کوئی معاملہ یہ پکڑا گیا ہے، اور وہ بیدروس نے ہی بندے بھیج دیے ہمیں پکڑنے کے لیے. جب انہوں نے پہاڑ سے، کیونکہ یہ مقام جو میں نے دیکھا یہ پہاڑ کے اوپر ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے تفسیروں میں، تو اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے وہاں پر. تو اب یمنی خان نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی سارا قصہ بتایا جو ان سے. تو اب جب ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے، اب ساری بات سب کو سمجھ میں آ گئی، وہ جو باقی 6 اللہ کے ولی تھے، کہ ہم یہاں جو آ کر کل سوئے تھے اور ہم سوچ رہے ہیں صبح سوئے تھے شام کو اٹھ گئے، یا شام کو سوئے تھے صبح اٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. ہم تو 300 سال کے بعد، صدیوں کے بعد اٹھ رہے ہیں جو ان سے. اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بن جائیں. کیونکہ وہ جو اس وقت کا نیک بادشاہ تھا بیدروس نام کا، وہ ایک بند کمرے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ایسے اسباب پیدا، یا ایسی کوئی نشانی پیدا فرما کہ جس سے میں، یہ جو ایک گمراہ فرقہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہو ہی نہیں سکتے اور قیامت نہیں، میں ان کو یقین دلا سکوں. ادھر وہ فرقہ پیدا ہوا، ادھر اس کی دعا شروع ہوئی، ادھر وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا اس غار کی طرف گیا اور اس کے ذہن میں آیا اور اس نے دیوار گرائی، اور یہ معاملہ ہوا. اور یہ صدیوں کے بعد یہ جو ان سے نوجوان اللہ کے ولی تھے وہ جاگ اٹھے جو ان سے. تو اب جب حاکم شہر غار کے کنارے پر پہنچا تو اس نے بھی اب اس بنیادوں کے اندر سے جب وہ صندوق ملا اس کو کھلوایا، تو اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ 7 اللہ کے ولی جون سی ہیں، یہ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے غار میں پناہ لی ہے، اور دقیانوس کے حکم کے اوپر ہم اس غار کو بند کر رہے ہیں اور اس غار کو ان کی قبر بنا رہے ہیں تاکہ یہ یہیں پر مر جائیں جون سے. اور وہ 300 سال پرانی تحریر اس صندوق سے مل گئی جون سی ہے کہ یہ اب ان لوگوں، وہ جو 7 اللہ کے ولی تھے ان کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی ہمیں ایک دن نہیں گزرا، ہمیں تو یہاں پر 300 سال گزر چکی ہیں، ہمیں تو صدیاں گزر چکی ہیں جو ان سے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دن پہلے ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ان سے دقیانوس کے ڈر سے اس غار کے اندر آ کر چھپے تھے، تو اس نے ان کو بند کر دیا تھا. بہرحال تو یہ تختی پڑھ کر سب لوگ تعجب ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. تو یہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایک ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے. تو حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی. اب وہ بادشاہ بھی جو ان سے ہے، جو بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ تھے، ان کو لے کر آیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا، گلے ملے اور فرمایا اے بادشاہ، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور تجھے جنوں اور انسانوں کے شر سے بچائے. ابھی بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ یہ اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے اور دوبارہ سے جا کے ویسے ہی سو گئے. اور اب جب سوئے تو اللہ نے ان کو وفات دے دی. صدیوں اس نے زندہ رکھا بتانے کے لیے، اور اب اس نے وفات دے دی. تو بادشاہ نے وہ جو صندوق تھا اور ان کے جو جسم تھے ان کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی، جس کا آگے ذکر آئے گا تفصیل سے کہ کسی کی مجال نہیں جو اس غار کے اندر پہنچ سکے. تو بادشاہ نے پھر مسجد، اس غار کے دہانے کے اوپر ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور خوشی کا ایک دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر. یہ اس وقت اس بادشاہ کے حکم کے اوپر ہر سال اسی دن وہاں پر ایک خوشی کا میلہ لگایا جاتا تھا. اس سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سمجھ میں آیا کہ صالحین کا عرس منانا بھی جون سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے زمانے سے، زمانہ قدیم سے یہ چیز جون سی ہے یہ چلی آ رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے
تو علماء کا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ غار کس جگہ کے اوپر ہے، دنیا میں 2-3، مگر ان میں بعض لوگوں نے تحقیق یہ بھی کی ہے کہ یہ غار جون سی ہے یہ ترکی کے اندر ایک ازمیر نام کی جگہ ہے۔ ہم جب گئے ٹرکی کے شہر استنبول قسطنطنیہ میں تو وہاں سے ہم ایک کروز کے اوپر بیٹھ کر ہم بندرما گئے، اور بندرما سے ہم نے ایک ٹرین لی، ازمیر گئے، اور ازمیر سے پھر ہم نے ٹیکسی لی، تو وہاں سے 70 کلومیٹر آگے یہ ایک علاقہ ہے افسس کا، جس کو انہوں نے افسوس لکھا ہے کتابوں کے اندر، افسس کا، جس میں کیو آف دا 7 سلیپرز آج بھی موجود ہے، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اصحاب کاف کی غار جون سی ہے۔ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو اس چیز کی نشانی بنایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ مرنے کے بعد اصحاب کاف کو اس چیز کی نشانی بنا دیا، دلیل بنا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، کیونکہ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اصحاب کاف 300 سال تک سوتے رہے ہیں، پھر بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ 300 سال سلانے کے بعد پھر اسی حالت اور اسی کیفیت میں اور اسی عمر میں اور انہی چیزوں کے اندر اٹھا دے جن چیزوں میں وہ سوئے تھے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بھلے کسی جسم کو مفسرین فرماتے ہیں کیڑوں نے کھا کھا کے ریزہ ریزہ کر دیا ہو، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے ایک دن۔ تو یہ چیز ان آیات سے یہاں سے اب اصحاب کاف کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا آج صرف آپ کے سامنے سیاق و سباق رکھا۔ کل اس کا واقعہ شروع ہوگا کہ یہ معاملہ تھا کیا، ہوا کیا، کہ اور آگے اس میں کیا نصیحتیں اور ہمیں علم کی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکاف، اے مخاطب کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے والرقیم اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذا الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما، کہ ہم بت پرستی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، مدد عطا فرما اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔